نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما. اچھا آیت نمبر 31 دیکھیں. قل من يرزقكم من السماء والارض ام من يملك السمع والابصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الامر فسيقولون الله قل افلا تتقون. کل بچوں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مشرکین ہوں گے اللہ نے مشرکوں کو اور ان کے شریکوں کو اکٹھا کرنا ہے، پھر وہ ایک دوسرے سے اظہار لا تعلق ہی کریں گے اور کہیں گے انہوں نے تو کبھی ہمیں پکارا ہی نہیں تھا، انہوں نے تو کبھی ہماری عبادت ہی نہیں کی تھی. اب اللہ تعالیٰ نے اس رکوع کے شروع میں اپنی توحید کے دلائل دیے ہیں کہ یہ جو مشرکین مکہ ہے نا، یہ جو مشرک ہے، یہ جو شرک کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ کل کہہ دیجئے، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، مطلب کون ہے جو آسمان سے بارش نازل کرتا ہے، کون ہے جو زمین سے وہ بیج کو پھاڑتا ہے، اس میں سے پودا نکالتا ہے، پھر پودے کو بڑا کرتا ہے، پھر اس پہ پھول لگاتا ہے، پھر پھولوں سے پھل بناتا ہے، پھر کون ہے ایسا. پھر ام من یملک السمع والابصار، کون ہے جو مالک ہو سکتا ہے کانوں کا اور آنکھوں کا. السمع، اچھا بچوں یہ اذن نہیں لفظ آیا، اذن والعین نہیں آیا، فزیکلی کان اور آنکھیں نہیں آئی، بصارت اور سماعت آیا. کون مالک ہے سماعت اور بصارت کا؟ کان تو ہر کسی کے، ناک تو ہر کسی کے، آنکھیں تو ہر کسی کے. اس میں دیکھنے کی طاقت کوئی دے سکتا ہے؟ بصارت ہے نا، یہ بصارت نظر جو خراب ہو جائے، ختم ہو جائے، کس کے اختیار میں یہ نظر؟ اور اللہ تعالیٰ نے سوال کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھیے کس کے اختیار میں سماعت ہے، کون ہے جو تمہیں سنواتا ہے. وہ سائنس نے بڑی وہ ایکویشنز پیش کی ہیں، ایسے ایسے انسان کی آواز فلاں جگہ سے ٹکراتی ہے، پھر اس کو سنتی ہے، پھر اس کا دماغ کام کرتا ہے، یہ سب کچھ. لیکن اب انسان بھی سوچتا ہے نا کہ ایک اگر کرسی ہے، ایک اگر پنکھا ہے، یا ایک میز بھی، ایک دھاگا بھی بنانے وغیرہ والے کے بغیر نہیں بنتا، تو یہ سارا سسٹم کیسے خود بخود بن گیا. لیکن آپ ان سے پوچھیے کون ہے مالک تمہارے بصارت کا اور تمہاری سماعت کا. پوچھیے وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ، کون نکالتا ہے زندہ کو من المیت، مردہ سے. مردہ سے زندہ کو نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ انڈے سے چوزے کو نکالنا. انڈے میں جو چوزہ بنتا ہے، انڈا مردار چیز ہے نا، بیج ایک مردار بے جان چیز ہے. بیج میں سے جو ایک پودا نکلتا ہے، ہم اس کو جاندار میں کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ درخت کے اندر، پودے کے اندر ریسپائریٹری سسٹم ہے، سارا سسٹم ہے، وہ ایبزورب کرتا ہے چیزوں کو، اس میں سے چیزیں باہر بھی آتی ہیں اندر بھی جاتی ہیں. ایسے ہی ہم اس کو جاندار میں شمار کرتے ہیں. انڈا بے جان ہے لیکن اس کے اندر ایک جاندار چیز بنتی ہے کہ نہیں بنتی؟ ایسے ہی ہے نا، ایک جاندار چیز بنتی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ، وہ نکالتا ہے مردہ کو من الحی، زندہ سے. مرغی جو انڈا دیتی ہے، مرغی زندہ ہے، لیکن وہ جو انڈا جو مرغی نے دیا ہے وہ کیا چیز ہے؟ وہ بے جان چیز ہے. چیز ہے. ایسے ہی پھل میں سے جو بیج ہمیں ملتا ہے، وہ جو درخت سے جو ہمیں بیج حاصل ہوتا ہے، وہ بے جان ہے، کچھ بھی نہیں. لیکن جب وہ مٹی میں ملے گا، اللہ تعالیٰ اس کو پھر زندگی دیتا ہے. ایسے ہی اللہ نے فرمایا وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کون ہے جو تدبیر کرتا ہے معاملات کی تدبیر کیسی ہوئی ہے؟ کتنے پرفیکٹ ٹائم پہ سورج نکلتا ہے، کتنے پرفیکٹ ٹائم پہ سورج غروب ہوتا ہے، کتنے پرفیکٹ ٹائم پہ، یوں کہہ لیں کہ کتنی پرفیکشن کے ساتھ زمین اپنی جگہ پہ برقرار ہے، آسمان برقرار ہے. سارے معاملات کی تدبیریں ہی ہیں نا. ہماری زندگی کے کتنے معاملات ہیں جن کی تدبیریں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب آپ ان مشرکوں سے پوچھیں گے کہ یہ سارے کام کون کرتا ہے، اللہ نے فرمایا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، وہ ان قریب فوراً کہہ دیں گے اللہ کرتا ہے. آپ آج کے دور کے بھی مشرکوں سے اگر ہم پکڑ کے سوال کریں نا، یہ پودے پہ ذرا پھل کون لگاتا ہے، زندہ کو مردہ سے کون نکالتا ہے، یہی سوال اگر اس دور کے بھی پکے مشرک سے کریں تو وہ بھی کہے گا اللہ ہی کرتا ہے، کہے گا نا ایسے. اس دور کے مشرک بھی یہ کہتے تھے کہ اللہ ہی نکالتا ہے. اللہ نے فرمایا پھر آپ ان سے پوچھئے، ان سے کہیے فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، کیا پھر تم تقوی نہیں اختیار کرتے اس رب کا؟ یعنی کیا پھر تم اس رب سے ڈرتے نہیں ہو جو رب تمہاری سماعت اور بصارت کا مالک بھی ہے، یعنی اس نے تمہیں یہ سب کچھ بھی دیا، اس نے تمہاری رزق کا انتظام بھی کیا زمین آسمان میں، اس نے تمہارے لیے زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو نکالا. یعنی انسان کے جو بچے ہیں، یعنی یہ پروسیس بھی ایسا نا، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعنی انسان کی پیدائش جو ہوتی ہے وہ ایک بے جان چیز سے ہی ہوتی ہے نا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سب کہیں گے کہ سارا کچھ اللہ کر رہا ہے.
پھر ان کو کہیے پھر تم اس اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں. کس طریقے سے کتنی دلیل کے ساتھ سمجھایا گیا. لیکن انسان کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے. کیا کہتا ہے؟ نہیں بس وہ بھی کچھ کر سکتے ہیں. وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں جو اپنے آپ کو نہیں صاف کر سکتے؟ ایسے ہی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہ ہے تمہارا اللہ جو برحق ہے. فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، تو حق کے بعد کیا رہ جاتا ہے؟ إِلَّا الضَّلَالُ، سوائے گمراہی کے. حق کے بعد جو چیز باقی بچتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ صرف گمراہی ہے. اللہ کی ذات برحق ہے. اللہ کے سوا جتنوں کو تم معبود سمجھتے ہو وہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ باطل ہے، وہ گمراہی ہے بس. اور فرمایا فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو؟ تم کہاں ڈی ٹریک ہو رہے ہو؟ تمہارا ذہن کہاں جا رہا ہے؟ یہ پھیرا ہی جا رہا ہے نا انسان. ہر چیز کا مالک اللہ ہے، اختیار اللہ کے پاس ہے. انسان ایک چوزا بنا نہیں سکتا. مچھر کا پر، وہی سیدھی سی بات ہے، مچھر کا پر ٹوٹ جائے کوئی انسان جوڑ سکتا ہے؟ وہ رب بناتا بھی ہے. ایسے ہی ہے. مچھر کی کوئی آنکھ ضائع ہو جائے، مچھر کو بنائی دے سکتا ہے؟ اس کی ٹانگ ٹوٹ جائے لگا سکتے ہیں واپس؟ بیچارہ زخمی ہو گیا. انسان تو اتنا بےجان، اتنا حقیر ہے، یوں کہہ رہے ہیں اتنا، اس حد تک انسان کمزور ہے. لیکن کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں اس کے پاس کوئی اختیار ہے، وہ کچھ کر سکتا ہے. جو مچھر کا پر نہیں لگا سکتا وہ کیا کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے وہ آپ آگے جا کے پڑھیں گے کہ اگر مکھی ان کے ہاتھ سے کچھ چھین کے لے جائے تو وہ اس کو بھی واپس لوٹا سکتے. بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہے نا، عالی شان تخت پہ بیٹھا ہو، ہاتھ پہ نوالا پکڑ کے منہ میں ڈال رہا ہو، اس کے نوالے سے اگر مکھی کوئی چیز لے جائے نا، اس سے وہ چیز نہیں واپس لے سکتا، کچھ واپس نہیں لے سکتا. تو اپنے آپ کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم بادشاہ ہیں یا ہم کچھ ہیں؟ انسان کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ فرمایا ضعف الطالب والمطلوب، طالب بھی کمزور ہے، مطلوب بھی کمزور ہے. انہیں جو مانگنے والا آگے بیٹھا ہے وہ بھی کمزور ہے، اور جو دوسروں کو دے رہا ہے وہ خود بھی کمزور ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا، اس طرح تیرے رب کی بات سچی ہو گئی ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی. أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. یعنی جو بندے فاسق ہیں نا، لمٹس کراس کر چکے ہیں، جنہوں نے حق کو سمجھنا ہی کوئی نہیں، جن کے اندر ایمان ہی کوئی نہیں، ان کو جتنی مرضی دلائل دے دیے جائیں بس انہوں نے تو ماننا ہی نہیں ہے. انہوں نے سوچ جو لی ہے. سمجھ آ گئی؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم مَّن يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہہ دیجئے من شرکائکم، تمہارے شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ، جو ابتدا کر سکے، الخلق، تخلیق کی، ثم یعیدہ، پھر اس کو دوبارہ لوٹا سکے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھئے کہ یہ لوگ اپنے بتائیں ایسے شریکوں کے بارے میں جو تخلیق کی ابتدا کر سکے. تخلیق کی ابتدا کا کیا مطلب ہے؟ کوئی نئی جاندار مخلوق بنا سکے. بنا سکتا ہے کوئی ایسی چیز؟ دیکھیں بے جان چیز، لوہے کو پکڑ کے موڑ کے کوئی چیز بنا دینا ٹھیک ہے، ایک علیحدہ چیز. ایک ہے تخلیق کرنا، روح ڈالنا. یہ ڈال سکتا کوئی؟ تخلیق میں روح ہی تو ڈلتی ہے. جاندار چیز بنانا. اللہ نے فرمایا کیا یہ تخلیق کی ابتدا کر سکتے ہیں؟ ایک انسان کا بچہ بنا کر اس کے اندر روح پھونک سکتے ہیں؟ وہ تو خون کی ایک وین نہیں بنا سکتے. ایسے ہی اس میں خون کو بہا کے ایک پریشر دے کے وہ کچھ نہیں کر سکتے. اس طرح کے معاملے میں وہ ایک لگے ہوئے کٹ کو خود جوڑ سکتے ہیں، جتنے مرضی ٹانکے لگا لیں. کیا جو کوئی جوڑ سکتا ہے اس زخم کو؟ بتائیں. اللہ نے فرمایا ہے کوئی تخلیق کی ابتدا کرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھیے ان کے شریکوں میں سے. ثم یعیدہ، پھر اس کو مارے، پھر اس کو دوبارہ زندہ کرے. انڈے میں پہلی بات تو یہ کوئی چوزا بنا سکتا ہے کیا؟ بتائیں. یہ تخلیق کی ابتدا ہے نا وہاں پہ. پھر اس انڈے سے اس چوزے سے دوبارہ انڈا بنا سکتا ہے؟ وہ کہے نہیں بھائی اب چوزا بن گیا، اب اس کو دوبارہ انڈا بنا دیا جائے، پیچھے بیکورڈ لے جایا جائے. ہو سکتا ہے کچھ؟ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ، کہہ دیجیے اللہ ہی ابتدا کرتا ہے تخلیق کی. ثُمَّ يُعِيدُهُ، پھر وہ اس کو دوبارہ لوٹائے گا. فَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں سے بہکائے جاتے ہو؟ پھر سوال کیا جا رہا، ان کے شعوروں کو، عقل کو بیدار کیا جا رہا، تمہاری عقل کہاں چلی جاتی، کہاں کیسے بہک جاتے ہو؟ پھر فرمایا قُلْ هَلْ مِن شُرَكَائِكُم، کہہ دیجیے ہے کوئی تمہارے شریکوں میں سے ایسا، مَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، جو حق کی طرف رہنمائی کرے. ہے کوئی ایسا معبود ان کا جو قرآن جیسی کتاب دے کے ان کو زندگی کے سارے قوانین سکھا سکے؟ ہے کوئی ایسا رب؟ فرمایا قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ، کہہ دیجیے اللہ ہی جو ہے وہ حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے. أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ، کیا بھلا وہ جو رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف،
احق زیادہ حقدار ہے ان یتبع کہ وہ پیروی کیا جائے، ام من لا یہدی جو نہیں وہ راہ پاتا الا یہدا مگر یہ کہ وہ رہنمائی کیا جائے. یعنی کیا اللہ کی ذات اس کے لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی دی ہوئی انسٹرکشنز کو فالو کیا جائے، یا وہ شخص جس کو خود کو نہیں پتہ میں نے جانا کہاں ہے؟ مرا ہوا انسان ہے، اس کو پتہ ہے میں نے کیا کرنا ہے، کس جگہ دفن ہونا ہے، میرے اوپر میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یا ایک انسان ہے اس کو بھی وہ دیکھیں محتاج ہے نا چیزوں کا، لیکن کیا اللہ کی ذات محتاج ہے کسی چیز کی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ زیادہ حقدار ہے پیروی کا یا پھر وہ جس کو خود کو راستہ پوچھنا پڑتا ہے؟ ہاں یہ ہوتا ہے لفظ سلف صالحین ہوتا ہے نا، تو لفظ سلوف لکھا ہو تو آپ ایسے لکھ لیں سلف صالحین، لفظ سلوف چھوڑ دیں. اچھا پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما لکم پھر کیا ہے تمہیں کیف تحکمون تم کیسا فیصلہ کرتے ہو. اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیا ہو گیا تم کیسے فیصلہ ہی کر لیتے ہو کہ نہیں یہ عزت دے سکتے ہیں، یہ مرے ہوئے لوگ یا یہ بت جو ہیں وہ شفا دے سکتے ہیں، کر سکتے ہیں کچھ. کتنی دلائل دے کے اللہ نے شرک کی جڑ ختم کی. لیکن افسوس اب ذرا سوچئے لوگ قرآن پڑھتے تلاوت کرتے اور کہاں بیٹھ کے کر ہوتے ہیں؟ مزاروں میں بیٹھ اور آیات بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ترجمہ نہیں پڑھا. قرآن کیا کہہ رہا ہے یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ آیتیں پڑھ کے یہ والی آیتیں پڑھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کا اجر ہمارے فلاں کو دے دیں، بس ہمیں سمجھنے کی ضرورت نہیں، ہمیں دینے والے یہ کافی پڑھیں. یہی لاجک بنائی ہوئی نا آج ہم نے، کس حد تک ہم ظلم کرتے ہیں نا اللہ کے دین کے معاملے میں. ہاں کچھ کو ترجمہ بھی آتا ہے لیکن وہ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سوال کیا نا کیف تحکمون فانا تؤفکون. دیکھو جب تمہاری عقل کام کرتی ہے کہاں بہکائے جا رہے ہو. باقی انسان بہکا ہوا ہے، پھر انسان شیطان کے بہکاوے میں آیا ہوا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے پیچھے دیکھے ایک لفظ پیچھے استعمال کیا فانا تصرفون کہاں تم پھیرے جاتے ہو، آنکھیں کہاں تمہاری پھیر دی گئی، کہاں بہکا دیے گئے ہو، کہاں پہ تم بہک رہے ہو. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما يتبع اکثرهم الا ظنا نہیں پیروی کرتی ان کی اکثریت مگر گمان کی. حقیقت تو لوگوں نے دیکھی نہیں ہوتی، جسٹ وہ امیجینیشنز ہوتی ہیں جس کو وہ فالو کر رہے ہوتے ہیں. کتنے گمان ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ایاکم والظن ان اکثر الظنی اسم. اکثر جو ہوتے ہیں گمان وہ کیا ہوتے ہیں؟ گناہ ہوتے ہیں. گمان سے بچنا چاہیے. اب ہمیں جو کہانیاں سنائی جاتی ہیں ان کے بارے میں وہ سارے جھوٹ پر مبنی ہوتی ہیں. وہ جتنے قصے کہانیاں سنائے جاتے ہیں وہ اگر آپ لوگ سنیں یہ جو غوث پاک کے حوالے سے جو کہانیاں سناتے ہیں کیا ان میں کوئی حقیقت نظر آتی ہے؟ حقیقت تو وہ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حق کے علاوہ سارا کچھ گمراہی ہے. جب بات آئے گی نا خالق ہونے کی، مالک ہونے کی، رازق ہونے کی، داتا ہونے کی، شفا دینے والا ہونے کی، تو وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے. جتنی باقی ساری چیزیں کہانیاں پڑھاتے ہیں وہ اس میں نا ہاں اس میں کچھ ایسے کلمات ہیں جو صحیح حدیث، وہ پہلی بات وہ صحیح حدیث نہیں ہے، وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ جیسے کسی لوگوں کی زبان عربی تھی نا پہلے، کوفہ بصرہ کے لوگوں کی بھی اور عراق اور یمن کے لوگوں کی بھی اور شام کے لوگوں کی بھی، تو انہوں نے عربی میں کسی نے کوئی دعا منگائی ہے ہونی ہے تو لوگوں نے اس دعا کو پکڑ کے کاپی پیسٹ کر لیا. سمجھ آئی؟ یہ کام ہوتا ہے، کوئی حدیث نہیں ہے اور اس کو پھر حدیث کا نام دے دیا جاتا ہے. اور اگر اس کی سند دیکھی جائے پکڑ کے، آپ لوگوں نے وہ اصول حدیث پڑھی ہوئی، اگر آپ اس کی سند پکڑیں تو آپ کو کہیں سند نہیں ملے گی اس کی. حالانکہ ہمارے دین کے لیے کتنی چھانٹیاں ہوئی ہیں، لوگوں نے سالوں لگائے ہیں اور مہینوں کے سفر کیے ہیں حدیث کی چھانٹی کرنے میں کہ کہیں اللہ کے نبی وسلم کی طرف کوئی ایسی بات منسوب نہ ہو جائے جس کے بارے میں اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا نا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ الی النار، کہ جو بندہ مجھ پہ جان بوجھ کے جھوٹ باندھتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ بنا لے. اس حدیث سے ڈرتے ہوئے، اس حدیث کی وعید سے ڈرتے ہوئے صحابہ نے، تبع تابعین نے، اماموں نے کتنی محنتیں کی ہیں. اور اماموں کا ٹائم وہ ٹائم تھا جس کے بعد سے حدیث لینا بند کر دی گئی. بس اب کوئی بندہ کہے نا کہ نبی وسلم نے ایسے فرمایا تو وہ جھوٹ کہہ رہا ہے، کیونکہ جو نبی وسلم نے فرمایا وہ ہم نے محفوظ کر لی ہے. سمجھ آئی؟ ایک ٹائم تک لیتے رہے ہیں. جو آ کے کہتا تھا اللہ کے نبی وسلم نے ایسے کہا، وہ ساری ہسٹری معلوم کر لیتے تھے، اس کو لکھ لیتے تھے. جہاں جھوٹ ہوتا تھا اس کو ہائی لائٹ کر دیتے تھے، اس کو چھوڑ دیتے تھے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ بس اب ہمارے ٹائم کے بعد کوئی حدیث نہیں لے گا کسی سے.
لیکن سوشل میڈیا پہ حدیث سے لوگ بنائی بھی بجا رہے ہیں اور اسے ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا فتنہ ہے ہمارے لیے. ٹھیک ہے.